الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ رمضان المبارک کی ابتدائی گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ یہ رمضان اللہ کی طرف سے تربیت کا مہینہ بنا کر ہمیں دیا گیا ہے، اور اس مہینے میں تربیت ہر ایک کی مقصود ہے، مردوں کی بھی تربیت، عورتوں کی بھی تربیت، بلکہ تھوڑی سی وسعت اور تھوڑے سے عموم کے ساتھ یہ بات سمجھنا ہے کہ شریعت کا ہر حکم وہ ہر ایک کے لیے، مرد ہو یا عورت۔ آج کی گفتگو چونکہ مردوں اور عورتوں دونوں کے مخلوط مجمع کے پیش نظر رکھی گئی ہے، اس لیے میں خاص طور پر عورتوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مردوں کو تو مسجدوں کے ذریعے سے، مختلف مواقع اجلاس وغیرہ کے ذریعے سے باتیں کہی جاتی ہیں۔ عورتیں کبھی بھی اپنے سلسلے میں یہ نہ سمجھیں کہ دین اور دینیات، شریعت اور شرعیات، اسلام اور اسلامیات اصل مردوں کے لیے ہے۔ ہمارے اندر میں اگر ضمنی طور پر بھی کچھ باتیں پائی جائے تو بہت، یہ خیال درست نہیں ہے۔ اللہ کو ایمان جیسا مردوں سے مطلوب ہے، اسلام جیسا مردوں سے مطلوب ہے، عورتوں سے بھی ویسا ہی مطلوب ہے۔ مردوں سے جیسا تقوی اللہ چاہتے ہیں، عورتوں سے بھی اللہ کی وہی مراد ہے، ویسا ہی تقوی مقصود ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ بعض احکام میں عورتوں کو مردوں سے مستثنی رکھا ہے، کچھ الگ رکھا ہے، لیکن ایمان اور ایمانیات میں، اصلاح نفس میں، اصلاح اعمال میں، اصلاح اخلاق میں، اصلاح معاشرت میں
خدا کی ذات و صفات پر یقین لانے کے سلسلے میں، اور اللہ نے جتنی چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان تمام پر ایمان لانے کے سلسلے میں جس قدر مرد حضرات مکلف ہیں، عورتیں بھی اسی درجہ مکلف۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تنہا اپنے ہر کام کے کر لینے پر قادر ہے، وہ کسی کام کے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی سے سپورٹ لیتا نہیں، کسی سے مدد لیتا نہیں، کسی سے مشورہ لیتا نہیں، اور کسی کے دباؤ میں آ کے کرتا نہیں۔ یہ ساری صفات خدا کی جیسی ہیں ویسی ماننا اللہ کے تعلق سے جس طرح مردوں پر واجب ہے ایسی عورتوں پر بھی واجب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی سے مدد لیتے ہیں نہ مدد لینے کی ضرورت ہے، بلکہ حق تعالی شانہ تو صمد ہے۔ صمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کسی کی محتاج نہیں، اپنے کسی بھی کام میں، اپنے کسی بھی تصرف میں، اپنی کسی بھی مراد میں، لیکن ساری مخلوق اس مالک کی محتاج ہے کہ اس کے بغیر پوری دنیا مل کر کے ایک حرکت تک نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، قدرت کا، صفات کا استحضار، ایقان اور ایمان نہایت ضروری ہے، اور جس طرح یہ مردوں کے لیے ضروری ہے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے عورتیں یہ سوچیں کہ ہمارا ایمان بھی ہمیں بنانا ہے، اعمال بھی بنانے ہیں، اخلاق بھی بنانے ہیں، معاشرت بھی صحیح کرنی۔ پہلا فریضہ یہ ہے کہ ایمان بنے۔ بہت ساری کمزوریاں ایمان کے تعلق سے جو معاشرے میں نظر آتی ہیں، ان کمزوریوں میں مردوں سے پہلے عورتیں پھسلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ کسی درگاہ پہ جاویں، کسی بابا کے نام پر منت ماننے کے مسئلے پہ غور کریں، ریسرچ کریں، غیر اللہ سے کچھ ہونے کے سلسلے میں کچھ خیالات پیدا کریں، تو شاید اس میں پہلا نام عورتوں کا آئے گا۔ انہی کو زیادہ خیال ہوتا ہے۔ آج کچھ گھر میں دکھ رہا تھا، آج کوئی آواز آ رہی تھی، فلاں آدمی نے ایسا کہہ دیا اس لیے ایسا ہوگا، فلاں سہیلی فلاں مزار پہ گئی تھی تو ایسا ہوا تو ایسا ہوگا۔ یہ سب ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ 2-4 پارے تلاوت کر لیں۔ اللہ نے رمضان کیوں دیا ہے اس کو آپ سمجھیں تو صرف ایک لفظ میں آپ جواب دے سکتے ہیں، اور قرآن سے کئی جگہ سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا لفظ ہے۔ رمضان کیوں دیا؟ رمضان دیا ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ رمضان میں 2 ہی چیز تو ملی ہے، اور دونوں کو اللہ نے تقوی سے جوڑا۔ رمضان میں ایک تو روزہ ملا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض۔ یہ روزہ کیوں فرض؟ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تقوی تمہارے اندر میں آ جاؤ۔ دوسری بات، قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، متقی بننے کی دوا ہے قرآن۔
مدلل متقین کا ترجمہ ہے یہ متقی بننے کی دوا ہے، متقی بننے کا ایک کورس ہے۔ جس نے قرآن کا کورس پورا کر لیا وہ متقی بن سکتا ہے، بن گیا وہ۔ پتہ کیا چلا؟ رمضان میں دو ہی چیز ملی اور دونوں کا تعلق تقوی سے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے رمضان کیوں دیا گیا؟ تقوی پیدا کرنے کے لیے، یہ ہمارا جواب ہوگا۔ تو آج کی اس مجلس میں تقوی ہی کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ تقوی کسے کہتے؟ تقوی کو جتنے علماء کرام آپ کے سامنے آئیں گے مختلف تعبیرات میں، مختلف الفاظ میں تقوی کا تعارف کرائیں گے، تقوی کی پہچان کرائیں گے کہ تقوی اسے کہتے، تقوی اسے کہتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط کہتے۔ ایک بات کو سمجھانے کے انداز کئی ایک ہوتے۔ موبائل خریدنا ہے تو کوئی کہتا ہے بہت اچھا ہے، صرف اتنا کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بہت عمدہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ لینے کے قابل ہے، کوئی کہتا ہے ارے ایک مرتبہ لے لیا تو 10 سال تک دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اس کے محاسن کو سمجھانے کے لیے، اس کی خوبی کو بتانے کے لیے الفاظ جدا جدا ہوتے ہیں۔ عربی کا شاعر کہتا ہے عباراتنا شتّا وحسنک واحد، محبوب ہم دیوانوں کی باتیں الگ الگ ہیں لیکن تمہارا حسن ایک ہی ہے، اسی کو سب سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب بڑا حسین ہے۔ کوئی سر کے بالوں کی زلفوں کو لے کر کے بات کر رہا ہے، تو کوئی آنکھوں کی سفیدی کو، آنکھوں کی سیاہی کو لے کے بات کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں، کوئی اخلاق کو لے کے بات کر رہا ہے، کوئی معاشرت کو لے کے بات کر رہا ہے۔ عباراتنا شتّا وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، سب کو تو یہی بتانا ہے محبوب بڑا خوبصورت۔ تعریف کرنے کے پیرائے جدا جدا۔ تقوی ایک چیز ہے، اگر آج کی ہماری محفل اسے یاد کر لے، یہ مجلس اسے ہاتھ میں لے لے اور ہر وقت اس کا وظیفہ کر لے، تقوی اسے کہتے ہیں، تقوی اسے کہتے ہیں۔ اور جہاں جائے یہ یاد کر کے جائے کہ مجھے تقوی کو ضائع نہیں ہونے دینا، تقوی سے ہٹ کر اپنی یہ مجلس پوری نہیں کرنی ہے، تقوی سے ہٹ کر مجھے اپنا یہ سفر پورا نہیں کرنا ہے۔ تقوی 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 ایک ہی چیز ہے تقوی۔ میں بالکل عام فہم زبان میں کہتا ہوں، تقوی نام ہے نہ کرنے کے کام سے بچ بچ کر جینا، بس یہ تقوی ہے۔ جو بھی نہیں کرنے کا کام ہے وہ نہ کر کے دکھا دو، تقوی ہے۔ جو بھی کام نہ کرنے کا ہے اسے چھوڑ کے دکھا دو، نہ کر کے دکھا دو، بچ کر دکھا دو، یہی تقوی ہے۔ مدرسے کے علماء سے پوچھیں گے تو وہ یہاں سے چلیں گے کہ تقوی بنا ہے وقایقی وقایتن سے، اور اس کے معنی آتے ہیں بچنے کے۔ اس لیے تقوی کا معنی بچنا۔ اب کس سے بچنا؟ اس سے بچنا جس سے اللہ بچنے کو کہہ دے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے ہمارا محبوب اصلی ناراض ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ تقوی یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تنگ راستہ ہے، اب گزرنے والا اس راستے سے گزر رہا ہے، اس کے دائیں طرف بھی کانٹے ہیں، بائیں طرف بھی کانٹے ہیں، اور یہ دونوں طرف، دونوں کے بیچ سے اپنے لباس کے ساتھ گزر رہا ہے۔
تو تنگی کی وجہ سے اپنے لباس کو برابر اور اپنے بدن کو برابر دونوں طرف کے کانٹوں سے بچا بچا کے لے چل رہا ہے اور پورا راستہ طے کر لیتا ہے، کہیں اس کو کانٹا نہیں لگتا، کانٹوں کی چبھن نہیں لگتی، اس طرح بچ کر نکل جانے کا نام تقویٰ۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھایا کہ تمہارے بھی دائیں بائیں دو کانٹے ہیں، جس کو رمضان کے شروع میں ہم نے بیان کیا کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ہے شیطان اور ایک ہے اس کا نفس، دونوں طرف کانٹے ہیں یہ ہمارے، اور دونوں ہمیں چبھنے کے لیے، تکلیف میں ڈالنے کے لیے، ہمارے خوبصورت لباس کو تار تار کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، عزت بگاڑنے کے لیے تیار ہے، بنی بنائی عزت برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف تو شیطان ہے اور ایک طرف نفس ہے۔ اب دونوں کے کانٹوں سے بچ بچ کر، دونوں کے تقاضے سے بچ بچ کر، دونوں کی دعوت سے بچ بچ کر 60 سال پورے کر لینا، سفر مکمل کر لینا، اسی کا نام تقویٰ۔ یہ ہے تقویٰ، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے قرآن دیا، ھدی للمتقین، اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا، لعلکم تتقون، روزہ دیا، اور اسی تقوی کے لیے اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ہمیں متوجہ کیا ہے، الا تتقون فاتقون یا اولی الالباب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جگہ جگہ کہا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون ان للمتقین مفازا وحدائق واعنابا۔ قرآن مجید تقوی سے، متقیوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید ایک جگہ بڑی پیاری بات کہتا ہے، انسانوں تم کو ولی بننے کا تو بڑا شوق ہے نا، ولی بننا سب کو اچھا لگتا ہے، اور ولی کا لفظ ہی بڑا پیارا لگتا ہے۔ اگر کسی انسان کے تعلق سے معلوم ہو جائے کہ یہ ولی اللہ ہے، ولی ہے، محبت کی جگہ دل میں خود سے بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ولی کے تعلق سے بھی بات ہو چکی ہے، اللہ کے پیارے نام ولی کے تعلق سے۔ قرآن مجید کہتا ہے ولی کون ہوتا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون۔ تمہیں ولی بڑا پیارا لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے، اور ولی تو اللہ کو بھی بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ولی بنتا کون ہے، ولی ہوتا کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو متقی کہے جانے کے قابل بن جاتا ہے، جس کو متقیوں والی سند مل جائے، متقیوں والا سرٹیفکیٹ مل جائے، اور جو تقوی کی کسوٹی پر کامل اتر جائے، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے متقی، اور یہی لوگ ولی ہوتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون۔ اور تقوی کا حاصل بتایا گیا کہ ہر نہ کرنے کے کام سے بچ بچ کر نکل جاؤ۔ اب آئیے ذرا ہم جائزہ لیں، ہم نے کتنے کام کرنے کے کیے اور کرتے ہیں، اور کتنے کام نہ کرنے کے کرتے رہتے ہیں۔ پاؤں سے لے کر کے سر کے بالوں تک اگر جائزہ لیں گے تو آج ہمارا معاشرہ تقوی سے بہت دور ہے، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، اگر سر کے بال کو ہاتھ لگائیں تو آپ دیکھیں، مردوں کو کہا گیا تمہارے سر کے بال ایسی کٹنگ والے نہیں چلیں گے، آج جو مغرب سے چلے بال، سر پر اللہ نے خوبصورت بال دیا، مردوں کے لیے بھی حسن کا سبب ہے، عورتوں کے لیے بھی حسن کا سبب ہے، مگر سب نے اس حسن کو اللہ کی نگاہ میں مکروہ کر دیا،
اور عذاب کا سامان بنا دیا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کو کہیں چھوٹا کرنا کہیں بڑا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس کو قضاء کہتے ہیں اور شریعت اس سے روکتی، اللہ کا قانون اس سے روکتا۔ لیکن آپ بال والی دکانوں پر جائیے، وہاں تو کتنی قسمیں بن کر کے لٹکی رہتی ہیں۔ ایسا بنانا چاہتے ہو کہ ایسا بنانا، کون سا پسند کرتے؟ اور ہر ایک کا تعلق بس اسی سے ہے کہ کہیں چھوٹا کہیں بڑا۔ گھر میں وہ آتا ہے کٹوا کر کے، باپ تہجد گزار ہے، باپ کی دینداری میں شبہ نہیں ہے، ماں بھی بہت تلاوت کرتی، شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بھی سنجیدہ ہے، لیکن کوئی اس مرد سے یہ پوچھنے اور کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ تم نے یہ بال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کیوں کٹوایا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، اللہ کے نبی نے چھوٹے بڑے بال رکھنے سے منع کیا۔ اور آج تو اس طرح سے بال کٹوائے جاتے ہیں کہ سر پر کچھ کالے کالے دکھتے ہیں، نیچے سب اڑا دیے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سر پر کالی ٹوپی پڑی ہوئی۔ یہ صحابہ سے بال نہیں آئے ہمارے، اولیاء اللہ سے یہ بال نہیں آئے ہمارے سروں پر۔ یہ جو کٹنگ آئی ہے، جو نقشے آئے ہیں، جو شکلیں آئی ہیں، یہ یورپ سے آئی۔ اللہ سے دور رہنے والوں کی تہذیب سے یہ چیز آئی۔ اللہ کی نظر کرم جن سے ہٹی ہوئی ہے ان سے یہ چیز آئی ہے۔ اور جو خدا کی رحمت کے مظہر اولی تھے، جناب رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رحمت والے دربار سے اور رحمت والی شریعت سے، رحمت والی بارگاہ سے جو بال آیا تھا ان بالوں کو اڑا دیا۔ یہ تو مردوں کا حال ہے۔ پتہ کیا چلا؟ تقوی کی ابھی ابتدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بال سے غور کرنا شروع کریں کہ واقعی کیا ہم نے بال ویسا رکھا جیسا رکھنا چاہیے، اور جیسے سے من بچنا تھا کیا ویسے سے بچے؟ ہم نہیں بچے، اور 11 مہینہ بھی نہیں بچے، اور اس مہینے میں بھی نہیں بچے۔ بتاؤ رمضان نے تقوی کا کیا اثر دکھایا؟ کم از کم اس مہینے میں تو جوان توبہ کر لیتا۔ اس مہینے میں سنت سے ہٹ کر بال نہیں کٹواؤں گا۔ سر کے بالوں کو مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے طرز پر نہیں کٹواؤں گا۔ آپ کے سامنے جب میری فائل کھلے گی، میرے بال دکھائے جائیں گے جو غیروں کے طرز پر ہیں، تو نبی کا دل دکھے گا، اس لیے میں ایسی حرکت سے بچوں گا۔ یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے کسی نوجوان میں تو کہا جائے لعلکم تتقون، شاید تقوی کے بیج نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو میں مردوں کا حال بتا رہا تھا۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ نے سر پہ بال دیے، یہ بالوں کے ساتھ بالوں کو اللہ نے جو حسین بنا کر کے، عورتوں کے حسن کا ذریعہ اور سامان بنا کر کے ان کے سروں پہ جو اللہ نے سجایا ہے، تو کبھی آپ نے سوچا یہ حسن، یہ زینت، یہ سجاوٹ کس کا ہے، حصہ ہے، کس کا حق ہے؟ یہ صرف اور صرف آپ کے شوہر کا حق ہے۔ یہ اس لیے بال دیے تھے تاکہ یہ بال سر پہ سجے رہیں، پھر آپ کا جب آپ کے شوہر سے رشتہ ہو تو ان بالوں کی برکت سے اور دوسرے بدن کے حسن کی برکت سے آپ کا آپ کے شوہر سے اتنا قرب بڑھ جاوے کہ یہ جو رشتہ نکاح من سنتی کے راستے سے وجود میں آیا ہے، اس کو ذرا قوت اور پختگی پیدا ہو اور کوئی دشمن اس میں دراڑ نہ پیدا کر سکے، اس رشتے کو کوئی کمزور نہ کر سکے۔
اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس بال کو صرف اپنے شوہر کے لیے استعمال کریں اور خوبصورت بنائیں. لیکن یاد رکھیں، آپ کا پورا معاشرہ جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے، ہر اللہ کی بندی جانتی ہے کہ آج سروں سے دوپٹے اتر گئے. سوچا ہی نہیں ہماری ان بندیوں نے دوپٹہ کس نے اڑایا تھا. رے اس مبارک ہستی نے دوپٹہ سروں پہ ڈالا تھا جو ہر ایک کی عزت کا اور ہر ایک کی زندگی کے سکون کا دیوانہ تھا. اسی نے دوپٹہ دیا تھا جس نے حضرت عائشہ کے سر پہ رکھا، فاطمہ کے سر پہ رکھا، رقیہ اور زینب کے سر پہ رکھا. تمہارے سروں پہ بھی دوپٹہ انہی کے ہاتھ سے آیا تھا. وہ رحمت للعالمین نے، وہ سید الاولین والآخرین نے ان کا یہ دیا ہوا دوپٹہ، پہنایا ہوا دوپٹہ، سر پہ لگایا ہوا دوپٹہ، ایسے مبارک ہاتھ کا ڈالا ہوا دوپٹہ تم نے پہلے تو سر سے اتار کے گلے میں ڈالا اور پھر ایک درجہ اور ترقی کی تو گلے سے اتار کے باہر پھینک دیا. لیکن سر کے بال آپ کے ننگے ہو گئے. اب آپ کا سر سجا ہوا ہے، سر ننگا ہے، آپ کا نفس اور شیطان بے چین ہے. کسی نامحرم کی نگاہ اس پر پڑتی تو آپ کو مزہ آتا. اس لیے کبھی آپ دروازے پہ دکھ رہے، کبھی بغیر دوپٹے کے آپ شاپنگ کے لیے بازاروں میں دکھ رہے، کبھی آپ شادیوں میں بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر نقاب کے، جبکہ ہم آپ کو دیندار بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں نماز بھی ہے، آپ کے گھر میں تلاوت بھی ہے، اور آپ مصلی پہ رونے والی بھی ہیں، آپ روزے دار بھی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے والی بھی ہیں. آپ کا پورا گھرانہ الحمدللہ دیندار ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی شادی اگر ہوتی ہے پھر آج سروں پہ دوپٹہ رکھنا شاید آپ گناہ سمجھتی ہیں، اور نامحرموں سے پردہ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. کئی جگہ شادیوں میں تو دیکھا گیا عورتوں میں مرد کھانا تقسیم کر رہے ہیں، عورتوں میں مرد لوگ نامحرم مرد کھانا تقسیم کر رہے ہیں، اور عورتیں بھی بڑے پیار سے ان سے لے رہی ہیں، پلیٹ بڑھا رہی. میں کہتا ہوں تقوی اسی کا نام ہے. صرف چند پارے پڑھ لیے تو آپ متقی نہیں ہو گئے. کہیں سے بھی آپ اپنی زندگی کی خبر لیجئے کہ تقوی کہاں آیا ہماری زندگی. یہ ایک بدن کے ایک جزو کو کہیے، سر کو کہیے، بال کو کہیے، اس کو لے کر کے میں متوجہ کر رہا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں، دھیان آپ کا ادھر پھیر رہا ہوں کہ آپ ایسی پاؤں تک دیکھتے جائیے. شریعت نے تو کہا وہ زیور پہن کے باہر نہ نکلو جس کی جھنکار سے اور آواز سے کسی کو متوجہ ہونے کا موقع مل جائے. آج اتنی بڑی وبا عالم میں پھیل رہی اور کسی کو اب تک اس کا علاج نہیں سمجھ میں آیا. کتنوں نے اپنے پیاروں کو دفن بھی کر دیا، ہزاروں لاکھوں دنیا سے چلے گئے. لیکن غور یہ کرنا ہے کہ آج یہ کلمے والے، تقوی والے، قرآن والے، روزے والے، ان میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یہ طے کیا کہ اللہ چونکہ ناراض ہے اس لیے ایسی وبا بھیج رہا ہے. تو ہمیں اب طے کرنا ہے کہ ہمیں ایک ایک گناہ چھوڑتے جانا ہے. اور کتنے ایسے نوجوان مرد، نوجوان عورتیں ہیں جنہوں نے جو اپنا جائزہ لیں اور وہ دیکھیں کہ ہم نے کسی گناہ کے چھوڑنے کا کوئی پلان بنایا کہ نہیں بنایا، کوئی گناہ چھوڑ کر اللہ کو راضی کیا کہ نہیں کیا. کم سے کم یہی بے دوپٹہ کے پھرنے والی، بے نقاب کے گھر سے باہر نکلنے والی، بغیر محرم کے، بغیر بھائی کے، رشتے گھر کے لوگوں کے اکیلی بازاروں میں جانے والی، کیا اس نے توبہ کیا آج تک؟ کیا یہ دین نہیں ہے؟
بھول تو یہی ہے کہ دین ہی نہیں سمجھا دین کیا. ہر نہ کرنے کے کام سے بچ بچ کر رہنا یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی تقوی. اور اسی بات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. ترمذی شریف میں یہ روایت مذکور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا، کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے اور یاد رکھے، محفوظ رکھے؟ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں بتائی، ان میں سے میں صرف ایک بات اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم عبادت گزاروں میں سب سے بڑے عابد لکھے جاؤ گے. اللہ کے ہاں تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار مانے جاؤ گے. آج رمضان کے مہینے میں ہمیں اس حدیث سے اور حدیث کے اس ٹکڑے سے خاص مدد لینی ہے اپنی سوچ کی درستگی میں، اپنی فکر کی اصلاح میں، کہ رمضان میں الحمدللہ ہر بندہ، ہر بندی کچھ نہ کچھ تلاوت میں اپنے کو لگا لیتے، کچھ نمازوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، کچھ تسبیحات بھی ہو جاتی، کچھ دعائیں بھی ہو جاتی. یہ سارا کام عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے اور عبادت ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب عبادت کرنے کا شوق ہوا اور عبادت گزار بننے کا خیال پیدا ہوا، تو ہم یہ تو پتہ لگائیں کہ ہم کہاں سے عبادت کا سرمایہ جمع کر سکتے ہیں. اور عبادت میں سب سے قیمتی عبادت اور سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ کے ہاں کون سی ہے؟ یہ حدیث اشارہ دے رہی ہے کہ عبادت صرف کچھ کرنے کے کام کو کر لینے کا نام نہیں ہے. مثلا نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، صدقہ خیرات کر لینا، صرف اتنا کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے. ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اتق المحارم، اللہ نے جو حرام کر دیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر تم سب سے بڑے عبادت گزار مانے جاؤ گے. اور میں انہی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں بہت دیر سے، کہ آپ غور کرو کہ آپ کے پاؤں سے لے کر آپ کے سر کی مانگ تک کہاں کہاں اللہ سے ہٹ کر ہمارے 24 گھنٹے گزر رہے ہیں اور گھڑیاں ہم پہ گزر رہی ہیں. ایک سر کے بال کی گفتگو ہوئی. آپ اگر تھوڑا سا نیچے جائیں پیر کی طرف، مردوں کا حال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ٹخنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. ٹخنوں سے نیچے تمہارے پاجامے، تمہاری پینٹ، تمہاری لنگی نہیں ہونی چاہیے. لیکن مردوں نے ڈھانک لیا، فیشن بنا لیا، پینٹ کو چپل اور جوتے تک پہنچا دینا اپنا فیشن بنا لیا. عورتوں کو کہا گیا تمہارے پاؤں ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، تمہاری پڈلیاں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. مگر ان عورتوں نے یا تو اونچا پہننا سیکھ لیا، آج عجیب عجیب شہروں میں پہناوے چل رہے ہیں، یا یہ کہ اگر پاؤں تک، ٹخنوں تک، پاؤں کی ہڈی تک پہنا بھی تو ایسا چپکا ہوا بدن سے لگا ہوا پہنتی ہیں کہ شریعت نے اس کو پہننا مانا ہی نہیں. وہ کپڑا جو بدن کی ساخت پر اس طرح چپک جاوے
کہ دور سے دیکھنے والا یوں تصور کرے کہ بدن پہ کپڑا نہیں ہے. تو ایسی عورتیں شریعت کی روشنی میں ننگی لکھی جائیں گی. رب کاسیۃ فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ، کئی دنیا میں لباس والیاں آخرت میں بے لباس بن کر اٹھائی جائیں گی. اس لیے کہ ان کا لباس یا تو اتنا پتلا تھا کہ کپڑا تو ہے نام کا لیکن اندر کی چمڑی جھلک رہی ہے، یا بدن سے اس قدر چپکے ہوئے کپڑے ہیں کہ گویا کھال پر ایک دوسری کھال چڑھا دی گئی ہے. بلکہ اس طرح چپکے ہوئے کپڑے پہننے سے جو کشش پہلے مختصر تھی وہ کشش اور زیادہ ہو گئی. تو ہم اپنے لباس کے ذریعے سے بھی شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، شریعت سے ٹکر لے رہے ہیں، نہ کرنے کے کاموں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. بتائیے اگر ایسا ہی یہ رمضان بھی گزر گیا، ہم نے کسی پردے کا اہتمام نہیں کیا، لباس میں تھوڑی چینجنگ نہیں کی، اخلاق و عادات میں چینجنگ نہیں کی، تو لعلکم تتقون صرف یہ قرآنی میں رہ گیا، ہماری زندگی میں تو کہاں آیا؟ تقوی کہاں آیا؟ اور میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آپ یاد رکھو، آج کے جو حالات ہیں دنیا کے، سب کو باور کرا دیا اور سب نے یہ باور کر لیا. یہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی. ایک کورونا وائرس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ جب چاہے، جس عمر میں چاہے، جس طرح چاہے ہماری روح قبض کر لے، اور جب چاہے ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے. بڑے سے بڑی طاقت بھی ہمیں بچا نہیں سکتی. آج سب نے سمجھ لیا. ایمان والا تو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ آزمانے والی طاقت اللہ کی. اللہ کا نام لے کر کے ایمان والا بولتا ہے. جو اللہ کو نہیں پہچانتے وہ کسی اور چیز کی طرف منسوب کریں، کسی سبب سے جوڑیں، لیکن وہ بھی اتنا سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہے کوئی بڑی طاقت جس پر ہماری نہیں چل سکتی، اس نے سب پر اپنی چلا دی. تو جب اللہ کی طاقت مسلم ہے اور معلوم ہے وہ کبھی بھی موت کے گھاٹ پہنچا سکتا ہے اور کبھی بھی موت کے بستر پہ سلا سکتا ہے. موت نے کبھی بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا ہے، موت نے بیماریوں کا انتظار نہیں کیا ہے کہ کوئی بڑی بیماری لگی، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال علاج کے بعد مریں گے. موت نے کبھی ایسا انتظار نہیں کیا. موت کے سلسلے میں کوئی ایسا قانون اللہ نے رکھا ہی نہیں. اس لیے ہر مرد اور عورت کو ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایسی حالت میں جیو کہ ابھی اگر موت آ جائے تو خدا کو منہ دکھانے میں شرم نہ ہو. یوں تو ہر خاتون کی اور ہر مرد کی یہی عادت بن چکی ہے فیشن میں رہنا، فیشن میں دکھنا. خاص طور پر ابھی جو عید آ رہی ہے، عید کے دن آزادی اور فیشن بازی اس قدر رچ بس گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ شاید اسی پلان کے لیے ملا تھا کہ عید کے دن کون کیسے سج کر نکلے گا، کون کیسے میک اپ کرے گا، کون کس کے ساتھ کہاں کہاں پھرنے کو جائے گا. بالکل الٹا تاثر ہم دیتے ہیں. جہاں جہاں بے پردگی پورے سال نہیں ہوتی، عید کے موقع پر ایسی بے پردگیاں ہوتی ہے. کیا رمضان اسی لیے ملا تھا؟ رمضان کی برکت تو یہ ہونی چاہیے تھی. اب تک رمضان سے پہلے جہاں جہاں ہم غیر محتاط تھے، اب رمضان کی وجہ سے یہ عید ہماری ایسی بنے کہ ہماری عید احتیاط والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، دینداری والی نظر آوے. ایک پیغام تو یہ دینا تھا. دوسرا پیغام ہمیں یہ
اپنی ماؤں بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے یہ ان کے سامنے پیش کرنا ہے کہ بھائی ہم گھر میں ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے انسان سیکھتا ہے۔ اب ہمیں ایسا جینا ہے اپنے گھر میں کہ ہمارے چھوٹے ہم کو دیکھ کر کے سیکھیں، ہمارے چھوٹے ہم کو دیکھ کر کے سیکھیں، اور جس مرد یا عورت میں، جس بڑے میں بچوں کی تربیت کا جذبہ پیدا ہوگا تو جس لائن کی، جس انداز کی وہ تربیت بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس عنوان میں اور اس کام میں اپنے آپ کو بچوں سے زیادہ عمل کرنے والا اپنے کو دکھانا پڑے گا۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جماعت سے نماز پڑھیں، ان کی رکعت نہ چھوٹے، تو آپ کو جماعت سے 5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچنا ہو تو بچے دیکھ کے سیکھیں گے۔ اگر آپ کی رکعتیں چھوٹ رہی ہیں اور آپ بے جماعت بھی پڑھ رہے، آگے پیچھے کر کے پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کے بجائے گھروں پہ پڑھ رہے، آپ اپنے بچوں کی کبھی پھول تربیت نہیں کر سکتے۔ تقریر سے زیادہ عملی زندگی کا اثر پڑتا ہے گھر کے افراد پر۔ اس لیے میں بات جوڑتے ہوئے پچھلی بات سے یہ کہوں گا کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ مستورات میں بے پردگی اصل آئی کہاں سے؟ جبکہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں میں حیا بہت رکھی، یہ بے حیائی پھر کیوں آ جاتی؟ یہ اصل میں اوپر کی بوڑھی نانی، بوڑھی دادی اور بڑی عمر والی ماؤں کا یہ اثر ہے، کہہ لو ان کا صدقہ، ان کا طفیل ہے۔ اس لیے کہ یہ بڑی عمر کی نانی ہو گئی یا بیچ عمر کی ابھی ہے، یہ دروازے پہ بڑی آسانی سے پھرنے لگتی، یہ سوچ کر کے کہ ہم تو 50 کی ہو گئی اور 60-70 کی ہو گئی۔ میں فتویٰ نہیں دیتا کہ آپ کا جانا نہ جانا کیسا ہے، وہ آپ اپنی عمر کے اعتبار سے مفتی سے پوچھئے، لیکن اس وقت جو تربیت کا پہلو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر اپنی گھر کی بچیوں کو پردے میں رکھنا ہے تو آپ کو خود بوڑھی عمر میں ہو جانے کے بعد آپ کو بھی پردے میں رہنا پڑے گا۔ آپ کے سر پر جب نقاب ہوگا، آپ کے سر پر جب کپڑا ہوگا، کسی نامحرم سے آپ بوڑھی ہو کر بچنے کا اہتمام کریں گی تو جوان بیٹی تو ضرور سوچنے پہ مجبور ہوگی، جوان پوتی ضرور سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ میری دادی باہر کے آدمیوں سے بات نہیں کرتی، میں کیسے کر سکتی؟ اس لیے ہمیں سکھانا ہے، اگر کچھ کرنا ہے اگر، اور گھر میں ماحول بنانا ہے اگر، تو تقریر سے زیادہ اپنی عملی زندگی سے تذکیر کرنی پڑے گی، غیرت دکھانی پڑے گی۔ اور یہی بات بخاری شریف کی ایک روایت میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام پیرائے میں بیان فرمائی ہے، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر انسان اپنے ماتحتوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے، مسئول عن رعیتہ، جس کو آپ کی نگرانی میں اللہ نے دیا ہے، ان افراد کی تربیت آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے آپ اس اعتبار سے تربیت کریں کہ پہلے خود گنجائش جہاں تک ہے اس سے کم ہی گنجائش کو استعمال کیجیے۔ اس لیے بڑی عمر کی عورتوں سے میں کہوں گا کہ وہ خود باہر بے پردہ نہ جائیں، نامحرم مردوں سے بات نہ کریں، تو ہماری چھوٹی بچیوں کو سبق ملے گا۔ اور تیسری ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، جو میں 2-3 منٹ میں صرف آپ کے سامنے آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں
ایک چیز کی تلاش ہوتی ہے بندوں سے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بندوں کے پاس۔ وہ کیا چیز ہے؟ بندوں کا آنسو، بندوں کا آنسو، دعا کا آنسو ہو، اللہ سے ڈر جانے کا آنسو ہو، اللہ کی محبت میں مست ہو جانے کا آنسو ہو۔ اور ذرا غور کیجئے، یہ آنسو مردوں کے پاس زیادہ ہے کہ عورتوں کے پاس زیادہ ہے؟ آپ خوب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے آنسوؤں کا خزانہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیا۔ تو اب جب اللہ نے عورتوں کو زیادہ دیا ہے تو چاہیے کہ اس خزانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ کو ٹائم ٹائم سے اپنے آنسو دیتے رہیں، اور جب آنسو اللہ کے سامنے پیش کریں تو اطمینان رکھیں کہ اللہ کوئی بہت بڑی چیز ہم کو دے سکتے ہیں۔ اس ٹائم میں آپ اپنی اولاد کی تربیت مانگ لیجیے، اے اللہ میری بچوں کی ایسی تربیت فرما کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، دل کا سکون بنے، معاشرے کی عزت بنے، ممبر و محراب کی رونق بنے، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم بنے اور تیری رضا کے حقدار بنے۔ یہ آنسو کا جو خزانہ اللہ نے دیا ہے، مردوں کو بھی ملا ہے، کم ملا ہے، عورتوں کو زیادہ ملا ہے۔ یہ آنسو کہاں آپ گرائیں گے؟ ان آنسوؤں کو اللہ کے لیے استعمال کرو۔ اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ آپ کی گود میں ایک خوبصورت بچہ اللہ نے دے دیا، آپ 2 رکعت شکرانہ کبھی پڑھیے اطمینان سے، اور کہو اللہ آپ نے بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر میرے حقدار ہونے کے اللہ آپ نے اتنا پھول جیسا بچہ دے دیا مجھے۔ آپ اللہ کے سامنے محبت کے آنسو نکالیے، آپ کبھی اللہ کے سے ڈر کر کے خوف کے آنسو نکالیے، یا اللہ آج میں بے پردہ ہو گئی تھی، آج میں نے نمازیں چھوڑ دی، آج میں نے واٹس ایپ پر کسی سے کوئی غلط کانٹیکٹ کر لیا تھا، آج میں نے کوئی غلط کھیل دیکھ لیا تھا۔ آپ ڈر کر کے کبھی اللہ کے سامنے خوف کا بھی آنسو گراؤ، آنسو گرانے کی کوشش کرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اس لیے کہ جب یہ فکر سوار ہوگی تو اس انداز کے آنسو بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کب پکڑ لے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہر وقت آدمی کو آخرت کے سفر کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور آخرت کی سفر کی تیاری صحیح وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اوپر اللہ کی پکڑ کا خیال غالب ہو۔ اللہ کی پکڑ صرف آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی آتی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی کہانی خود سناتا ہے کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت، اللہ نے چاند جیسی واقعی اس نے بیٹی دی تھی، اس جیسی شاید بستی میں کیا کئی بستیوں میں اتنی خوبصورت کسی کے پاس لڑکی نہیں تھی، مگر مشکل یہ ہوئی کہ خود اس کو اپنے حسن پر ناز ہو گیا اور تکبر ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے، توفیق سے وہ ڈاکٹر بھی بن گئی، اور بھی زیادہ سر چڑھ گئی، وہ کتنے اچھے اچھے رشتے آئے مگر سب کو اس نے رد کر دیا اپنے حسن کے آگے، اور بڑی بڑی باتیں بولتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کو اس کی یہ بڑائی شاید اچھی نہیں لگی تو ایک بیماری اس کی چمڑی میں اللہ نے دے دی۔ کسی موقع پر کسی مریض کے علاج کے سلسلے میں کوئی اس کی چمڑی کو کوئی انفیکشن ہوا، کوئی اثر ہو گیا کہ اس چمڑی کی وجہ سے اس کا ہاتھ بالکل 80-90 سال کی بڑھیا سے بھی زیادہ ڈھیلا ہو گیا۔ اب وہ اپنے ہاتھ کو چھپا چھپا کے رکھتی، اب وہ کہیں رشتہ مانگنے جا رہی ہے، کہیں اس کی بات ڈالی جا رہی تو کوئی جوان تیار نہیں ہو رہا، اب وہ رشتے کے لیے پریشان ہے۔ ایسا کبھی کبھی اللہ کی طرف سے مواخذے کا انداز بھی ہو جاتا ہے، پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے حاضرین سے، سننے والے مرد اور عورت سبھی سے، خود میں اپنی ذات سے سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم کو خدا کے ساتھ محبت کا بھی تعلق رکھنا ہے اور خدا کے ساتھ خوف کا بھی تعلق رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایسا نہیں کہ صرف پیار ہی کرتے ہیں،
کبھی کبھی پکڑ کر لیتے ہیں، اس لیے اپنی دعاؤں میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچنے کی خاص فکر کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ اپنی رحمت بھی عطا فرما اور اپنے عذاب سے ہم سب کو بچا اور دنیا کی پکڑ سے بھی بچا۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور واقعی جو رمضان کا مقصد تقوی ہے، قرآن کا مقصد تقوی ہے، ہمارے اندر میں تقوی کی صفات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔